محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں و بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کل جو مسائل بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے فیملیز میں پرابلم ہے اور کئی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے فساد اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ وراثت سے متعلق جو ہے وہ ایشوز ہیں، اور شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو لہذا میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ حضرات کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس معاملے کو ڈسکس کر لیں کہ اسلام کے اندر وراثت جو ہے اس میں، اور خاص طور پر وصیت اور وراثت، ہبہ، گفٹ کرنا، ان سب چیزوں کا کیا حکم ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو ہو۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر کیا اس کی حیثیت ہے، شرعی حیثیت، کہ ایک شخص جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یا وراثت کے بارے میں اس کا کیا اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنا ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے اس کو اپنی معاش کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے مسائل ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس نے خود بھی کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، انسان تجارت کرے گا اور کھیتی باڑی کرے گا، زراعت کرے گا، کوئی جاب وغیرہ کرے گا، تو ہر شخص اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، اس کا کوئی شعبہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اب جب وہ پیسے کماتا ہے تو اب ساری زندگی اس نے تجارت کی، ملازمت کی، اور پیسے خرچ بھی کرتا رہا اور کچھ سیونگ بھی کرتا رہا۔ تو لہذا اب جو سیونگ ہے اس کے حوالے سے کیا اسلام کی رولنگ ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر میں کچھ یہ حدیثیں ہیں، یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، تو یہی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسلام نے جو ہے اس حوالے سے کتنی اہم بات کی ہے۔ اور وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تو یہ جو ہے نا حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے، وہ تو لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلے وہ اس کا میں مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ میں نے کئی نوٹ کی تھی، وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اس کو وصیت کرنی ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی وصیت بنائے بغیر وہ 2 راتیں بھی گزارے۔ یعنی یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ نے قرض لیا ہوا ہے، یا آپ حج آپ نے کرنا تھا، فرض حج آپ پہ ہو چکا تھا، آپ نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے، اور اسی طریقے سے آپ کا نماز اور رمضان مبارک کے روزے آپ نے نہیں ادا کیے بیماری کی وجہ سے، تو یہ وہ، اور قرض کے بارے میں تو بہت ہی جو ہے وہ سخت وعیدیں آئی ہیں کہ بھئی قرض کا معاملہ جو ہے بڑا سخت ہے۔ تو اس حوالے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت ارشادات فرمائے ہیں۔ تو اب آپ پر لازمی ہو گیا ہے کہ آپ وصیت کریں، اور وہ وصیت کس چیز کی کریں گے کہ آپ یہ وصیت کریں گے کہ بھائی جو میں نے قرض ادا کرنا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے کسی سے قرض لینا بھی ہو، یعنی اگر آپ کے ورثاء کو تو نہیں پتا کہ آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے، اس سے لینا ہے، تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس کی وصیت آپ نے کرنی ہے۔ اور جو لینے کی وصیت ہے، مال لینے کی، وہ تو اس میں تو یہ ہے کہ مال لیا جائے گا، اور جب وہ مال مل جائے گا تو وہ تو اس میں یعنی وراثت میں شامل ہو جائے گا نا۔ لیکن جو مال ادا کرنا ہے، اب کیا ہے کہ جی آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا، تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کی وصیت کریں، اور وصیت
بھئی میں نے اتنا قرض فلاں بندے سے لیا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وصیت کرنی ہے آپ نے۔ اچھا یہ کیا ہے کہ ویسے وصیت کا حکم یہ ہے کہ وصیت 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں ہوتی، یعنی 1/3 مال سے زیادہ وصیت اس طور پر کہ ایک شخص کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہے اور وہ پورے 1,00,000 پاؤنڈ کی وصیت کر رہا ہے کہ جی پورا 1,00,000 پاؤنڈ جو ہے وہ چیریٹی کو دے دینا، مسجد کو دے دینا، یا میرے فلاں فلاں رشتہ داروں کو تقسیم کر دینا، یا یتیموں کو دے دینا، تو یہ جائز نہیں ہے کہ جی آپ پورے مال کی وصیت آپ کر دیں۔ ایک صورت میں یہ جائز ہوگی کہ جو ورثاء ہیں وہ کیا کریں کہ وہ کہیں ٹھیک ہے ہمیں کوئی عرض نہیں ہے، ہمیں ہمارا حصہ جو ہمیں جو نہیں مل رہا تو ہم اپنے حصے سے دستبردار ہوتے ہیں اور ہماری اجازت ہے اور ہاں اس پر عمل کر لیا جائے، پھر تو یہ جائز ہو جائے گی، یعنی اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسی وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، پھر اس کا 1/3 میں سے کیا جائے گا۔ لیکن جو قرض ہے، اب قرض جتنا بھی ہے نا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ورثاء کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو، اس میں تو ورثاء کی رضامندی شامل ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ اس میں ورثاء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرض بہت ہے کسی کے اوپر 30-40 ہزار پاؤنڈ کا تھا، 1/3 سے زیادہ ہے، مثال کے وہ 1,00,000 پاؤنڈ چھوڑ کے گیا تو 33,333 پاؤنڈ کے اوپر وہ وصیت پر عمل کرنا ہے، لیکن قرض جو ہے وہ 50,000 پاؤنڈ کا ہے جو 1/3 سے زیادہ ہو گیا ہے، تو کیا اس کے اوپر عمل کیا، اس پر لازمی عمل کیا جائے گا، پھر ورثاء کی جو اجازت شامل نہیں ہوگی، کیونکہ قرض تو ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے معافی چاہتا ہوں میں۔ تو اس حوالے سے تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی آپ نے قرض لیا ہوا ہے تو وہ قرض کی جو ہے وصیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج نہیں کیا تو حج کی کرنی ہے۔ اسی طرح سے نماز روزہ یہ وغیرہ اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو اس کی آپ نے وصیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو لازمی ہے نا، یہ تو آپ نے کرنی ہے، یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے اور قرض تو حقوق العباد میں سے ہے۔ تو جب تک قرض کا فیصلہ نہیں ہوگا تو آخرت میں حضور تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جب تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے یا اس قرض کو اپنے ذمے لیتے تھے پھر پڑھاتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اس کے اندر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ بھئی قرض جو لیا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اب جو وصیت ہوتی ہے یہ ورثاء کے حق میں نہیں ہوتی، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں۔ لا وصیت للوارث للمورث، یعنی جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ ان کے اوپر ان کے لیے وصیت کا حکم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، والد والدہ، بیوی شوہر اور اولاد، ان کے بارے میں وصیت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے تو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اور کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 180 میں کہ تم پر لازمی ہے کہ تم جو ہے جب موت کا وقت آئے تو تم اپنی وصیت لکھو، اور کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ یعنی یہ اس وقت تھا جس وقت یہ حکم جب اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے بیان نہیں کیے تھے، لیکن جیسے ہی سورہ نساء کے اندر جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ والی جب آیات نازل ہوئیں تو اس سے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی الگ سے کوئی آپ نے وصیت کرنی ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں ان کے والدین، اپنے والدین کے لیے کسی چیز کی، لیکن جو مال اور وہ ہے اس کے حوالے سے نہیں کر سکتے کیونکہ اب وہ طے ہو چکا۔ تو اب جو ورثاء ہیں ان کے حصے تو مقرر ہیں، اور ان کے حصے کیا ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے والد کا حصہ رکھا ہے، والدہ کا حصہ رکھا ہے، اب آپ کے لڑکوں کا رکھا ہے، لڑکیوں کا رکھا ہے، شوہر کا اور بیوی کا رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ حصے مقرر ہیں۔ تو صرف اور صرف آپ نے وصیت کرنی ہے کس حوالے سے کہ اگر آپ کے کسی بیٹے کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، بیٹی کا آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور وہ شادی شدہ تھے اور ان کے بچے ہیں، یعنی آپ کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسی ہیں، تو اور ان کو کیونکہ وراثت میں حصہ نہیں ملتا، لیکن ان کے حوالے سے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ ان کے لیے وصیت کر کے جائیں کہ بھئی میرے پوتے اور پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو 1/3 مال میں سے دیا جائے، کیونکہ ان کا حصہ تو مقرر نہیں کیا گیا، اور جب والد کی زندگی کے اندر بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیونکہ وہ تو انتقال کر چکے، تو جب انتقال کر چکے تو ان کا حصہ تو معدوم ہو چکا، ان کا حصہ تو اب ختم ہو گیا۔ اب
جو پوتے اور پوتی دوسرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہونے کی وجہ سے پوتے اور پوتیوں کو حصہ نہیں ملتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ 1/3 میں سے آپ ان کے حوالے سے کیا کریں، آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی وصیت کا، میں نے آپ کو بتایا کہ وصیت کا کانسیپٹ کیا ہے، کہ وصیت کہتے کسے ہیں۔ تو یہاں کا وہ قانون تو اور ہے، لیکن اسلامی قانون یہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی ایسی وصیت کر جاتا ہے جو جس سے کسی وارث کا حق مارا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ جیسے اس نے کہا کہ جی میرا سارا مال جو ہے وہ مسجد کو دے دینا، اب وہ اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں، ان کا حق مارا گیا کہ بھئی ان کو تو نہیں مل رہا، تو ایسی وصیت پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اور ایسی وصیت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی کر جائے تو اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ورثاء راضی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی وہ حرج نہیں ہے، ہم اپنا حق معاف کرتے ہیں، یہ سارا پیسہ مسجد کو دے دیا جائے، کسی ہاسپٹل کو دے دیا جائے، کسی اور جس کو بھی اس نے کہا دے دیا جائے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ 1/3 میں سے وصیت کی جا سکتی ہے، تو یہ ہو گیا وصیت۔ اور وراثت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، وراثت کے حصے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، والد کے، والدہ کے، شوہر کے اور بیوی کے۔ اگر اور کسی کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے والد والدہ، اگر والد والدہ بھی نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو ملے گا، اس طریقے سے جو رشتہ دار ہیں ان کو ملتا ہے۔ اور وراثت میں جو رول چلتا ہے وہ الاقرب فالاقرب کے تحت چلتا ہے، مستحق کے اعتبار سے نہیں چلتا کہ کون کتنا مستحق ہے۔ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور ان میں سے 2 بیٹے بڑے مالدار ہیں اور 2 بیٹے غریب ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ جی وراثت میں کہ مالداروں کو کچھ نہیں ملے گا اور غریبوں کو مل جائے گا، نہیں، جو اولاد ہے ان کو برابر حصہ ملے گا، اور ان کے حوالے سے وہ کسی قسم کی کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہاں زندگی کے اندر، اب میں جو ایک تو وصیت ہوگی وراثت کا میں نے یہ بتا دیا۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہبہ کہتے ہیں، یا جس کو آپ عطیہ کہہ لیں اردو میں، یا جس کو آپ انگلش میں گفٹ کہہ لیں۔ اب گفٹ کے بارے میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی گفٹ جو ہے اس کے اندر انصاف سے کام لو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر زندہ ہے، دیکھیں جیسے میں ابھی زندہ ہوں، میرا جو مال ہے وہ میرا مال ہے، میں جو دل چاہے اس کے ساتھ کروں، جس کو چاہے دوں، جہاں دل چاہے خرچ کروں، یہ تو میرے پیسے ہیں نا، تو میں اپنے بچوں کو اوپر خرچ کروں نہیں کروں، جیسے دل چاہے کروں اور کسی کو دوں۔ زندگی میں ہی کوئی بیٹا جو ہے فرما بردار ہے اور بہت زیادہ جو ہے اطاعت گزار ہے، ایک بیٹا ہے جو بڑا نافرمان ہے اور وہ بالکل اطاعت گزار نہیں ہے، تو زندگی میں چاہوں تو اس بیٹے کو دے سکتا ہوں، جس کو نہ دینا چاہوں نہیں دے سکتا۔ تو زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اس میں جو ہے اس میں بھی کہا گیا کہ بھئی سوو اور اعدلو، کہ انصاف کرو، برابری کرو اور انصاف کرو اپنی اولاد کے درمیان، اپنے ورثاء کے درمیان، یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹوں کو دے رہے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دے رہے، زندگی میں ہی آپ نے بیٹیوں کو ہی دے دیا، اور بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو دے دیتے ہیں، بیٹوں کو کچھ نہیں دیتے، بہت سارے لوگ بیٹوں کو ہی دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں۔ زندگی کے اندر انتقال کے بعد تو شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، تو ہبہ کا یہ ہے۔ اور ہبہ جس کو گفٹ کہتے ہیں، اگر آپ نے گفٹ کر دیا تو پھر وہ گفٹ واپس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھئی میں نے یہ ایک مکان اپنی فلاں بیٹی کو دے دیا ہے، تو اب جب وہ دے دیا تو وہ اس کا ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ جی اب واپس لاؤ، یا دوسرے ورثاء کہیں جی واپس کرو، اس میں ہمارا بھی حصہ، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آپ نے دے دیا پھر وہ دے دیا، یا کسی مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، کسی یتیم کو دے دیا، بیواؤں کو دے دیا، اور اپنے دور کے جو رشتہ دار، غریب رشتہ دار ان کو دے دیا، تو جو دے دیا وہ دے دیا، وہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ بھئی اس کو جو ہے واپس لے کے آؤ۔ تو ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ وہ بہت بیمار ہے، تو حضور ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں، پورا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ تو حضور نے کہا نہیں۔ تو کہا اچھا میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں؟ حضور نے کہا نہیں، منع کیا نہیں۔ تو کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا 1/3 مال، 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم 1/3 جو ہے وہ دے سکتے ہو۔ اب دیکھیں حضور نے منع کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ، مالدار چھوڑ کر جاؤ۔ اس سے یعنی یہ کہ تم اپنی اولاد کو اگر غریب چھوڑ کے جا رہے ہو تو وہ پھر لوگوں کے سامنے دست سوال کریں گے،
لوگوں سے مانگیں گے, قسمہ پرسی کی زندگی گزاریں گے, اور تم سارا اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گئے, اور تمہاری جو اولاد ہے, یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, اور تمہاری اولاد جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے. تو حضور نے کہا نہیں, تمہارے لیے بہتر کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ. یہ اس لیے کہ کہیں کل کو لوگوں کے سامنے سوال کریں گے اور ہاتھ پھیلائیں گے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا اپنی بیوی کو لقمہ کھلانا بھی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے, نیکی ہے. تو یعنی اسی حدیث میں. اور حضور نے فرمایا, ان کو کہا کہ بھئی ابھی تو تم, ہو سکتا ہے تم انتقال نہ کرو, تم زندہ رہو. تو آتا ہے ناظرین, پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے بعد 50 سال تک زندہ رہے. اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے فاتح ایران, جنہوں نے کوفہ شہر یعنی اس کی بنیاد رکھی, اس کو بسایا, اور فاتح ایران ہیں, اتنی بڑی شخصیت. تو اس کے بعد کتنے سال تک زندہ رہے. تو حضور نے کیا کہا کہ بھئی ابھی تو تم بیمار ہو, اور ایسی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, تو یہ نہ سوچو کہ جی ابھی میں مر رہا ہوں تو اب میں سارا کچھ دے کے چلا جاتا ہوں. تو اس سے ہمیں کیا یعنی ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب وہ بیمار ہوتے ہیں, دیکھیں ایک ہے کہ آپ اپنی ایک طبی عمر کو پہنچ چکے ہیں. طبی عمر کیا ہے کہ ایک آدمی ہے 70 سال 75 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, اور 80 سال عمر ہو گئی ہے, 90 سال عمر ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طبی عمر پوری کر چکا ہے, اور اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سال والا آدمی جو ہے وہ 40 سال زندہ رہے گا, 30 سال زندہ رہے گا. جب 70 سال والا آدمی ہوگا تو یقینی طور پر اس کی اولاد بھی 50 سال کی ہوگی, 45 سال کی ہوگی, 40 سال کی ہوگی نا. اگر اس نے 30 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو اس کی بڑی اولاد تو 40 سال کی ہوگی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب ایک تو ہوتا ہے نا انسان اپنی طبی عمر پوری کر گیا ہے, جب طبی عمر پوری کر گیا ہے تو اس وقت میں اگر وہ وصیت, اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر لائبلٹی ہے کہ اس نے حج نہیں کیا, اس نے قرضہ لیا ہوا ہے, یا اس نے کسی کا حق ادا کرنا ہے, نماز اور روزہ وغیرہ ہے, اور اسی طرح کسی اس کے کوئی رشتہ دار ہیں جو بہت غریب ہیں, تو وہ پھر اس وقت میں وصیت کرے 1/3 مال کی. اب اس وقت میں وہ کہہ دے کہ جی میں پورا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. وہ زندہ ہے, بیمار ہو گیا, وہ کہتا ہے میں پورا مال دے رہا ہوں. تو اگرچہ وہ حقیقتاً ایسا کر سکتا ہے, بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں, اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا, کیونکہ وہ اس کے اس فعل سے وہ اپنے ورثاء کو, جو اس کے اولاد ہے, ان کو وہ محروم کر رہا ہے, ان کے حق کو جو ہے وہ ایک طرح سے غصب کر رہا ہے. تو اگرچہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے, لیکن ایسے وقت میں کہ وہ سب کچھ ہی ختم کر دے اور اپنے کسی وارث کو نقصان پہنچانا چاہے, تو ایسا نہیں کر سکتا, تو اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. تو دوسرا یہ ہے, دیکھیں قرآن میں ہم جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پڑھتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون, کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے وصیت کی, تو وہ کس بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ بھئی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو ویسے انسان کو وصیت ان کی بھی کرنی, ان چیزوں کی بھی تو کرنی ہے کہ بھئی تم نے میرے بعد جو ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور تم نے اللہ کی توحید کو پکڑ کے رکھنا ہے, حضور کی رسالت کے اوپر ایمان رکھنا ہے, آپ کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا ہے, اور آپ کے مشن کو لے کے چلنا ہے, سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور جو تمہارے عزیز و قارب رشتہ دار غریب ہیں ان کی تم نے مدد کرنی ہے, ان کو لک آفٹر کرنا ہے. ان سب چیزوں کی وصیت کی جا سکتی ہے, اور یہ کرنا بھی چاہیے, سنت بھی یہی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت کی. آپ نے وصیت کس بات کی؟ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بھئی نماز کو پکڑ کے رکھنا. دیکھو حضور فرما رہے ہیں نماز کو پکڑ کے رکھنا, نماز کو پکڑ کے رکھنا, اور اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا, ان کے اوپر جو ہے وہ انصاف سے کام لینا, اور غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا. یعنی آپ نے غلاموں کے حقوق کے حوالے سے بات کی, اور آپ نے نماز کے بارے میں کہا کہ بھئی دیکھو نماز کو پکڑ کے رکھنا. تو یہ وصیت, اس قسم کی وصیتیں کرنا یہ تو بالکل جائز ہے, اور آپ کر بھی سکتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے, اور ہم سب کو اپنی اولادوں کو, تو اس کا تو شریعت میں حکم ہے. باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ اور معاملات ہیں, ان معاملات کے اندر ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں
مرنے کے بعد وہ مسائل کھڑے نہیں ہوتے. ورنہ پھر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر پھر لوگوں کے ہاں لڑائی ہوتی ہے, پھر یہ جائیداد کے اوپر ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اور زندگی کے اندر یہ ضرور کام کرنا ہے کہ بھئی آپ کی جو جائیداد ہے اس کا اختیار کسی ایک کے پاس نہ ہو, اور اس کی پاور آف اٹارنی کسی ایک کے نام پہ نہ ہو. مثال کے طور پہ گھر آپ کا ہے اور آپ نے وہ کیا ہوا اپنے بڑے بیٹے کے نام, تو جب بڑے بیٹے کے نام کیا ہوا ہے تو وہ تو انتقال کے بعد اگر وہ انصاف سے کام نہیں لے گا تو وہ تو پھر دوسروں کو نہیں دے گا, وہ تو قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا. اسی طرح سے پاور آف اٹارنی کسی کے پاس ہوگی تو وہ قبضہ کر لے گا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو پلاٹ کسی کا ہے, نام آپ کے ہے, تو آپ نے وہ وصیت کرنی ہے کہ بھئی یہ پلاٹ میرا نہیں ہے, یہ پلاٹ جو ہے میرے بھائی کا ہے, یہ پلاٹ جو ہے فلاں کا ہے. تو پتہ چلے کہ جی وہ کل کو وہ کہیں گے جی ہمارے باپ کا تھا, ہمارے باپ کے نام کا تھا, تو وہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کے اوپر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے, اور ان حوالوں سے وصیت بھی کرنی چاہیے, تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں تو یہ نہ ہو کہ پیچھے سے جھگڑے کھڑے ہو رہے ہوں, مسائل کھڑے ہو جائیں, اور جو طاقتور ہوگا وہ قبضہ کر لے گا. اور خاص طور پہ جب مشترکہ کاروبار ہوتا ہے اور اس میں بھائی ہوتے ہیں ساتھ, والد کا کاروبار ہو, فیملی بزنس ہو, تو اس کے اندر بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جن کے ناموں پہ چیزیں ہوتی ہیں, شیئرز ہوتے ہیں, وہ سارا قبضہ کر لیتے ہیں. جن کا اختیار ہوتا ہے وہ پورا قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے سے پھر کیا ہوتا ہے, لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. تو لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے وصیت کر کے جائیں, اور خاص طور پہ جب کچھ ایسے معاملات بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی وراثت سے متعلق جو ایشوز ہوتے ہیں, مسائل ہیں, یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مجھ سے بھی سوال پوچھتے ہیں, تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنے قریب جو آپ کے امام ہیں ان سے لکھ لیں, ان سے پوچھیں, یا کسی دارالافتاء سے پوچھ لیں, تاکہ جو ہے وہ مسائل اس طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنا آسان ہے. اور باقی زبانی پوچھتے ہیں تو زبانی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے, لوگ کہتے نہیں ایسے نہیں ہو, آپ سنتے کچھ ہیں آگے سے بیان کچھ کرتے ہیں, تو اس میں بھی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک اور جو قرآن میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, جب کسی سفر میں جا رہے ہو تو جب تم وصیت کرتے ہو کہ خاص موقع پہ, تو دو جو گواہ ہیں ان کو گواہ بنا رہے ہو, دو افراد کو, تاکہ کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو, تو گواہ بھی بنانے چاہیے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.